پرائیویٹ فنڈ کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہے۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ جو لوگ عموماً سرکاری کمپنیاں یا سرکاری محکمہ جات میں کام کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اور جو محکمہ جات ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، اس میں کام کرتے ہیں، تو ملازم اگر اپنی مرضی سے کسی انشورنس کمپنی میں حصہ لے کر تنخواہ میں سے جو کٹوا کر انشورنس کمپنی میں داخل نہیں کرتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے کہ سرکاری ملازم اگر اپنی مرضی سے کسی انشورنس کمپنی میں حصہ لے کر تنخواہ میں سے کٹوا کر انشورنس کمپنی میں داخل نہیں کرتا ہے، بلکہ حکومت یہ کرتی ہے کہ اپنی مرضی سے حکومت اس کی تنخواہ میں سے ایک مقدار کو وضع کر لیتی ہے، کاٹ لیتی ہے، اپنی مرضی سے تنخواہ سے کاٹ کر کے انشورنس کمپنی میں داخل کر دیتی ہے، اور بعد میں انشورنس کمپنی حکومت کی طرف سے اس پر اضافہ کو ملا کر کے ملازم یا اس کے ورثہ کو دے دیتی ہے، تو اس میں سود کی شکل لازم نہیں آتی ہے عام طور پر، اور یہ فنڈ کاٹنے کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے سود اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی ملکیت میں آئی ہوئی رقم جمع کرے اور پھر مع اضافے کی پوری رقم مل جائے اور ملکیت میں داخل ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے، اور یہاں یہ صورتحال پائی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ ملازم کے ہاتھ میں آئی نہیں اور آنے سے قبل ہی اس کو وضع کر لیا گیا ہے، اور جب وضع کر لیا گیا، کاٹ لیا گیا، تو اس کے اوپر اس کی ملکیت اس کے اوپر ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اور یہاں جو ملازم کا قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ سے کٹی ہوئی رقم ملازم کی ملکیت میں چونکہ داخل ہوئی نہیں ہے، اس لیے اضافے رقم کو انعام ہی شمار کیا گیا ہے عام طور پر، اسی وجہ سے وہ رقم اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہے، سود نہیں ہے۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا گیا ہے جواہر الفقہ کی پہلی جلد صفحہ 358، جدید نسخہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 276، امداد الفتاوی دوسری جلد صفحہ 44، احسن الفتاوی اس کی چوتھی جلد صفحہ 260، فتاوی احیاء العلوم اس کی پہلی جلد صفحہ 237، ایضاح المسائل اس کے صفحہ 107 پر اس کو نقل کیا ہے، فتاوی قاسمیہ اس کی 20ویں جلد صفحہ 411 پر نقل کیا ہے، اس لیے اس فنڈ کے استعمال کی شرعی اعتبار سے اجازت ہے۔ وتستحق بإهداء معاني ثلاث اما بالشرط التعجیل او بالتعجیل من غیر شرط، اس طریقے کی عبارت ہدایہ کتاب الاجارہ کے اندر باب الاجر متى يستحق کے تحت نقل کیا ہے، جو اشرفی بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 294، فتاوی ہند جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد 413، جدید چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد 473، البحر الرائق جو کوئٹہ کا چھپا ہوا پرانا نسخہ ہے اس کی 7ویں جلد صفحہ 300، زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 7ویں جلد صفحہ 511 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔